تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن میں والفجر ولیال عشر، لیکن ہم لوگ ان 10 دنوں کی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ بھائی جس طریقے سے ہم نے رمضان کے آخری 10 دنوں کو اہمیت دی ہے، جس طریقے سے رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، ہم نے اعتکاف کیا ہے، اسی طریقے سے میرے مسلمانوں ہمیں اس 10 دنوں کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کو جو حکم ملا ہے آپ اسے کب ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کبھی کا صبر کرنے والوں میں سے ہو۔ یہ کون سے مدرسے کا کمال تھا میرے بھائیوں، یہ کون سی یونیورسٹیوں کا کمال تھا، یہ کون سے مکتب کا کمال تھا میرے بھائیوں، یہ کمال تھا تو صرف حاضرہ کا کمال تھا میرے بھائیوں۔ لوگ کہتے ہیں باپ کے بغیر بیٹے بگڑ جاتے ہیں، میرے بھائیوں باپ کے بغیر بچے بگڑ جاتے ہیں، باپ سعودی چلا جاتا ہے، قطر چلا جاتا ہے، بیٹا شرابی بن جاتا ہے، بیٹا جواری بن جاتا ہے، اے دنیا کے لوگوں۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر اس دنیا میں اس دھرتی پہ اگر آج بھی حاجرہ جیسی مائیں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ضرور اسماعیل جیسی اولاد پیدا اس زمین پر ہوگی۔ ضرورت یہ ہے کہ حاجرہ جیسی ماں کی ضرورت۔ جو ذوالحجہ کا یعنی اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ لاسٹ مہینہ چل رہا ہے اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس طریقے سے اسلام کے اندر رمضان کے ایام کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اسی طریقے سے اس ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن میں والفجر ولیال عشر، قسم فجر کی اور قسم اس 10 راتوں کی۔ یہاں علماء کی ایک جماعت لکھتے ہیں اور صحابہ کرام کہتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی، ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ رب العالمین کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ کسی اور دوسرے دن میں کی جانے والی نیکی کے مقام نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی برکت؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں جہاد سے بھی برکت، ہاں اس کا مقام الگ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا، اپنے جان مال کے ساتھ نکلا اور شہید ہو گیا اور اس کے ساتھ کچھ بھی واپس لوٹ کے نہیں، اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنا بڑا نیکی ہے وہ ان 10 دنوں کے مقابلے نہیں کر سکتا ہے میرے بھائی۔ تو 1 ذوالحجہ سے لے کر 10 تاریخ تک ان دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اور اس 10 دنوں کی کیوں یہ افضل ہے، کیوں اتنی اہمیت ہے؟ کیونکہ جتنی بھی ٹاپ کی عبادتیں ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب اس مہینے میں اکٹھا ہو جاتی ہے۔ اسی مہینے میں قربانی بھی کرتے ہیں، اسی مہینے میں حج بھی کرتے ہیں، اور اسی مہینے میں 9 عرفہ کو جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص 9 عرفہ کو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم لوگ اس سے غافل ہیں، ہم لوگ ان 10 دنوں کی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ بھائی جس طریقے سے ہم نے رمضان کے آخری 10 دنوں کو اہمیت دی ہے، جس طریقے سے رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، ہم نے اعتکاف کیا ہے، اسی طریقے سے میرے مسلمانوں ہمیں اس 10 دنوں کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے۔ لیکن آج ہم لوگ اس سے دور ہیں میرے
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی ان 10 دنوں کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شروع کے 10 دنوں کی جو ذوالحجہ 10 تاریخ تک جو 10 دن ہے اس کی ہم لوگوں کی اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تو میرے بھائیوں اب آئیے ہم چلتے ہیں کہ قربانی کی طرف. جب ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے قربانی کرتے ہیں, جب ہم اپنے جانوروں کی گردنوں پر جب چھری چلاتے ہیں تو ہمیں صرف یہی بات یاد بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین باپ بھی تھے, ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین بیٹے بھی تھے, بہترین انسان بھی تھے, بہترین مہمان نواز بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بڑے پہلو ہیں. اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, ان ابراہیم کان امۃ. بے شک ابراہیم علیہ السلام جو تھے امت, اور پوری امت کے جو خوبیاں, جو کیریکٹر, جو کوالٹی ہوتی ہے وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھی. موقع آیا تو ابراہیم علیہ السلام مناظرہ بھی کر رہے ہیں, ضرورت پڑی تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کے لیے چیلنج بھی کر رہے ہیں, ضرورت پڑی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نصیحت کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. موقع آیا تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے بت خانوں میں داخل ہو کر بتوں کو توڑ بھی رہے ہیں. ضرورت پڑی تو ابراہیم علیہ السلام اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آگ میں کود رہے ہیں. میرے بھائیوں اللہ نے قربانی مانگی تو اپنے بیٹے لخت جگر, اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن آج ہم لوگ ایسا کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے میرے بھائیوں. تو اس قربانی سے اللہ رب العالمین کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ رب العالمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی قربانی کا گوشت ہم کھا جاتے ہیں, چمڑا کہیں اور چلا جاتا ہے, خون کہیں اور بہ جاتے ہیں. اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کی روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر واضح کر دیا, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو, تمہاری قربانی کا گوشت اللہ رب العالمین کے پاس نہیں پہنچتا ہے, تمہاری قربانی کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے. اگر اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے تو وہ صرف تمہارے دلوں کا تقوی, تمہارے دلوں کا ڈر پہنچتا ہے. میرے اللہ رب العالمین کے پاس صرف دلوں کا ڈر اور تقوی پہنچتا ہے. ابھی قربانی کا موقع چل رہا ہے, لوگ سوال کرتے پوچھتے کہ مولوی صاحب جانور کے اندر یہ مسئلہ ہے, سینگ ٹوٹی ہوئی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی, کان کٹا قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی. یعنی ہم اور آپ جو ہے گنجائش تلاش کرتے ہیں. کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ مولانا صاحب ہم سود کے پیسے کے قربانی لاتے, قربانی ہوگی کہ نہیں, حرام کمائی کی پیسے کی قربانی لاتے, قربانی ہوگی کہ نہیں, ہم جو ہے کیا کہتے ہیں چوری کر کے پیسہ لاتے, قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی. میرے بھائیوں اس کے لیے کوئی سوال نہیں کرتا ہے, لیکن ہم لوگ جو ہے گنجائش تلاش کرتے ہیں. کوئی سوال نہیں کرتا ہے کہ مولوی صاحب دوسروں کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے قربانی ہوگی کہ نہیں, بیٹیوں کا حق مار کر کے بیٹھے قربانی ہوگی کہ نہیں. کسی نے آج تک یہ سوال نہیں کیا ہے, صرف گنجائش تلاش کرتے, گنجائش. بھائی چلو ایک مجبوری ہوتا ہے, آپ جانور خریدنے گئے, دیکھ بھال کر کے اچھی طریقے سے لائے, لانے کے بعد جب پتا چلا یار سینگ تو ٹوٹی ہوئی ہے, کان کٹا ہے, ایک مجبوری ہے. لیکن آپ ابھی جانور خرید رہے ہیں, دیکھ رہے بظاہر اس کے اندر ایک فالٹ, ایک نقص ہے, اور آپ ایک عالم دین کو کال کر کے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں مولوی صاحب قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی. ارے اللہ کے بندو, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک سبق یہ ہے کہ میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام نے گنجائش تلاش نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان لیا. اللہ نے اس کو خواب میں دکھایا,
اللہ ڈائریکٹ بھی حکم دے سکتا تھا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اللہ فرشتوں کو حکم دے سکتا تھا, اللہ جبرائیل کو بھی بھیج سکتا تھا, لیکن اللہ نے ان کو خواب میں دکھایا اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. میرے بھائیوں ابراہیم بھی اللہ کے خلیل تھے, اللہ کے پیغمبر تھے. جب 3 دن لگاتار انہوں نے خواب دیکھا تو سمجھ گیا یہ کوئی عام خواب نہیں ہے, یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے, یہ کوئی نارمل خواب نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے اس جوان بیٹے کے پاس آتے ہیں جس کا بچپن باپ کے بغیر گزرا, دودھ پیتا ہوا بچہ ماں کے ساتھ مکہ چلا گیا. آج وہ بیٹا جوان ہو گیا, آج وہ بیٹا 18-20 سال کا ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام اپنے اس جوان بیٹے کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہوں, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا امتحان ہے, بلکہ پوری حقیقت بیان کر دی. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. بیٹا بھی ابراہیم کا بیٹا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی بیٹا مانگا تھا تو یہ دعا کی تھی رب هب لي من الصالحین. اے میرے پروردگار, اے میرے ایشور, تو مجھے نیک بیٹا عطا فرما, تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. نبیوں نے بیٹا مانگا, نیک بیٹا مانگا میرے بھائیوں, لیکن ہم اور آپ جب بیٹا مانگتے ہیں اے اللہ مجھے ایک انجینئر بیٹا عطا فرما, ڈاکٹر بیٹا عطا فرما. ابراہیم نے بیٹا مانگا تو نیک بیٹا مانگا تھا میرے بھائیوں, اور ابراہیم اللہ نے بیٹا بھی دیا تو اسماعیل کے جیسے. بیٹے نے ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا, شکایت نہیں کی کہ ابا جان بچپن تو آپ کے بغیر گزر, آج جب میں جوان ہو گیا اپنے پیر پہ کھڑا ہو گیا تو آپ مجھے قتل کرنے کی بات کرتے, ذبح کرنے کی بات کرتے. بیٹے نے ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا, شکایت نہیں کی, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کے جملے کو قرآن میں نقل کیا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اسے کر ڈالیے, اگر اللہ نے چاہا تو آپ کبھی کا صبر کرنے والوں میں سے ہو. یہ کون سے مدرسے کا کمال تھا میرے بھائیوں, یہ کون سی یونیورسٹیوں کا کمال تھا, یہ کون سے مکتب کا کمال تھا میرے بھائیوں. یہ کمال تھا تو صرف حاضرہ کا کمال تھا میرے بھائیوں. لوگ کہتے ہیں باپ کے بغیر بیٹے بگڑ جاتے ہیں, میرے بھائیوں باپ کے بغیر بچے بگڑ جاتے ہیں. باپ سعودی چلا جاتا ہے, قطر چلا جاتا ہے, بیٹا شرابی بن جاتا ہے, بیٹا جواری بن جاتا ہے. اے دنیا کے لوگوں, لیکن میں کہتا ہوں اگر اس دنیا میں اس دھرتی پہ اگر آج بھی حاجرہ جیسی مائیں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ضرور اسماعیل جیسی اولاد پیدا اس زمین پر ہوگی. ضرورت یہ ہے کہ حاجرہ جیسی ماؤں کی ضرورت ہے, لیکن حاجرہ جیسی مائیں آج دنیا میں نہیں ہے میرے بھائیوں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل علیہ السلام کسی مدرسے میں جا کے نہیں پڑھے تھے, کسی یونیورسٹیوں میں جا کے نہیں پڑھے تھے. اسماعیل علیہ السلام کا مدرسہ حاجرہ کی گود تھی, اسماعیل علیہ السلام کے مربی حاجرہ تھی, اسماعیل علیہ السلام کی ٹیچر حاجرہ تھی. انہوں نے یہ تربیت دی تھی کہ آج بیٹے اس امتحان کے لیے تیار ہے میرے بھائیوں. اور جانتی ہو آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ اور جانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں. ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جن سے کوئی نفرت نہیں کرتا, یہودی بھی محبت کرتا, عیسائی بھی محبت کرتا, مسلمان بھی محبت کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام دنیا میں اکلوتی شخصیت ہے جو سب پہ پاپولر اور مقبول ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ہو گیا, اور جو اللہ کا ہو جائے اللہ سب کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت کے آگے کسی اور چیز کی, ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں کسی اور چیز کی محبت نہیں. آج تو ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ارے قربانی کرنا کون سی بڑی بات ہے, 10,000 کا بکرا لانا کون سی بڑی بات ہے. ارے اسماعیل علیہ السلام کا قصور, ابراہیم علیہ السلام کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی قوم کو شرک سے منع کر رہے تھے, وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے تھے. 18-20 سال کا جوان ہے, لیکن آج کا نوجوان دیکھیے جوؤں کے اڈے پر بیٹھے ہوئے ہیں, شراب کے اڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں وہ بھی تو ایک جوان تھے, 20 سال 18 سال کی عمر میں وہ اپنی قوم کو توحید
توحید کی دعوت دے رہے ہیں, شرک سے منع کر رہے ہیں, لیکن اس قوم نے سزا سنا دی, فرمان سنا دیا, ہر رکوع جلا ڈالو ابراہیم علیہ السلام کو. علامہ ابن کثیر اس واقعے لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا, پورا محلہ جلایا جا سکتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر اور کپڑے اتار دیے, اور آج ابراہیم علیہ السلام کی زندگی خطرے میں ہے, ابراہیم علیہ السلام کی جان خطرے میں ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر کوئی ڈر کوئی خوف نہیں, بس ایک ہی جملہ ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے, میرا اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ارے اللہ چاہتا تو فرشتوں کیا کہتے ہیں بارش کے فرشتوں کو حکم دے دیتا بارش برسا دو, اللہ چاہتا ہوا کے فرشتوں کو حکم دے دیتا کہ ہوا چلا دو, لیکن ابراہیم نے بھروسہ کیا اللہ پر, اور اللہ نے ڈائریکٹ جو ہے مدد کی, کہا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم, اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا, اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا. میرے بھائی یہ ہے ابراہیم السلام کی زندگی. آئیے اب چلتے قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے. قربانی کا ایک مقصد یہ ہے کہ غریبوں کے گھروں میں بہترین گوشت کا خوراک ہو جائے. سماج کا وہ طبقہ, کبھی آپ چکن کی دکان پر چلے جائے, کچھ غریب عورتیں جو ہوتی ہیں وہ دکان پر ٹانگیں جو آتی ہے, وہ مرغی کی جو ٹانگ ہوتی ہے اس کو دکاندار بہت سستے میں بیچتے, وہ خرید کر لے جاتی ہے, اور خرید کے لے جانے کے بعد وہ اپنے گھر میں بناتی ہے, اس کے بچوں کے لیے وہی بہت بڑی خوراک ہے. میرے بھائی تو بقرعید کا تہوار آتا ہے, کتنے گھروں ایسے ہیں جس میں سال میں ایک بار بھی بکرے کا گوشت نصیب نہیں ہوا, لیکن بقرعید کے دن گوشت تقسیم ہو رہے, بٹ رہے. یہ اللہ رب العالمین کی برکتیں ہیں, حکمتیں ہیں, یہ عید الاضحیٰ کی برکتیں ہیں میرے بھائیوں. اور قربانی کی جو شرطیں ہیں, یہ قربانی کی شرطیں کیا ہیں, وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے. اللہ نے سورہ انعام کے اندر واضح کر دیا یہ 8 جانور ہیں, گائے, بیل, بکرا, بکری, بھیڑا, بھیڑی, اونٹ, اونٹنی, یہ 8 جانور ہیں. ان جانوروں میں سے قربانی کا جانور ہونا چاہیے. اور ایک شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے مسنہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ, قربانی جو ہے مسنہ جانور کی قربانی کرو. مسنہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے دودھ کے دانت توڑ دیے ہوں اور جو دانت نکل آئے ہوں اس کو مسنہ کہا جاتا ہے. اب یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مولوی صاحب جانور کتنے سال کا ہونا چاہیے. اکثر لوگ سوال کرتے پوچھتے رہتے راستے میں کہ مولوی صاحب 1 سال کا جانور ہو چکا ہے, موٹا تازہ ہو چکا ہے, گھر کا پلا ہوا, قربانی ہوگی کہ نہیں؟ میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے ایک ایسا معیار بتایا ہے کہ کسی بھی زمانے میں اس کو اسٹینڈرڈ اور معیار بنایا جا سکتا ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے دتا ہونا ضروری ہے. تو قربانی کا جانور دتا ہونا ضروری ہے. اور اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کیا قربانی واجب ہے, ضروری ہے, فرض ہے؟ تو دیکھیے علماء کی ایک جماعت ہے جو کہتے ہیں قربانی واجب ہے, ضروری ہے, کمپلسری ہے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کو قربانی کرنا ہی کرنا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان له ساعۃ ولم یصح فلا یقربن مصلانا, کہ جس کے پاس قربانی کی طاقت ہو اور قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ ان علماء کی بڑی مضبوط دلیل ہے جو کہتے ہیں قربانی واجب ہے, ضروری ہے, کمپلسری ہے. لیکن علماء کی جماعت ہے جو کہتے ہیں قربانی جو ہے سنت ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل صحیح ابن ماجہ کی صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يصحي فليمسك على شعره واظفار, کہ جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو اپنے بال اور ناخن نہ تراشے. تو علماء کہتے ہیں اگر قربانی واجب ہوتی, ضروری ہوتی, اللہ کے نبی نے یہ نہ کہا ہوتا کہ جو قربانی کرنا چاہے, جو کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے بال ناخن نہ تراشے. بہرحال دونوں طرف کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات تو واضح ہے کہ اگر ہم اس کو جو ہے واجب نہ بھی مانے تو تاکید بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ کے پاس طاقت ہو تو قربانی کرنا ہی کرنا چاہیے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے
कुर्बानी का ज़कात के निसाब से कोई ताल्लुक नहीं। बाज़ अहले इल्म कहते हैं जिसके पास 52 तोला चांदी हो, 7.5 तोला सोना हो, वही कुर्बानी करेगा। ये किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है मेरे भाइयों। और एक सवाल ये है कि लोग कहते कि क्या जानवर जो खरीद के लाए बीमार हो गया, आप क्या करें? तो अगर आपके पास ताकत है तो आप ले आए, वरना कोई हरज की बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जो जानवर जो एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, तो देखिए अगर वो एक्सीडेंट आपकी गलती और कोताही की वजह से हुआ है तो आपको दूसरा जानवर लाना पड़ेगा। अगर कोई कुदरती कोई नेचुरल आफत आ गई हो तो कोई हरज की बात नहीं, आप कुर्बानी करें तो भी चलेगा, क्योंकि आप कुर्बानी की नीयत से लाए थे, वरना आप नहीं करेंगे कोई मसला नहीं है। तो कुर्बानी जो है सही सालिम चाहिए। अब एक सवाल यह कि क्या मौलवी साहब भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं? भैंस तो हलाल है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कुर्बानी जायज है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो गाय के बराबर है। भैंस गाय के बराबर कैसे हो सकती है? ये तो जमीन और आसमान का फर्क है। तो देखिए भाई, हलाल जानवर तो अल्लाह के नबी के जमाने में बहुत सारे थे। नील गाय भी अल्लाह के नबी के जमाने में पाई जाती थी, हिरण भी पाई जाती थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने मखसूस जानवरों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। लेकिन हमें भाई इस मामले में ज्यादा तशद्दुद नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी कुरान से सही है साबित नहीं है, किसी भी सही हदीस से इस बारे में कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। कि बहरहाल हमें इतना ये कह देना चाहिए कि देखिए अगर हम इसको नाजायज ना भी माने, बल्कि हम बस साफ अंदाज में अगर हम ये इस तरीके से जवाब दे सकते हैं कि देखिए ये भैंस की जानवर जो है ये बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है, बस इस तरीके, और उस पर हराम का फतवा लगाना मेरे भाइयों ये तशद्दुद वाली जुबान हो जाएगी। हम हराम का फतवा नहीं लगा सकते, बस आप अपने अंदाज में कह दीजिए भैंस की कुर्बानी बेहतर नहीं है मेरे भाइयों। अब एक सवाल पैदा होता है कि मौलवी साहब मैयत की तरफ से कुर्बानी क्यों होगी? मैयत की तरफ से कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? अरे भाई, अब्बा और अम्मी की उतनी खिदमत कर लिए होते जितने का आप बकरा ला रहे। अब्बा मर गए, अम्मी मर गई, अब अब्बा की तरफ से कुर्बानी कर रहे। अरे जिंदगी में इतनी कुर्बानी कर लेनी चाहिए मेरे भाइयों। तो देखिए मैयत की तरफ से आप अलग से कुर्बानी लाए और उसको ज़बह करें, ये किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। हाँ, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुर्बानी करते थे उनमें आप अपने उन गरीब समाज को भी जो है इकट्ठा उनमें जोड़ते थे, कुर्बानी देते थे, तो उसमें जिंदा मुर्दा सब शामिल था। तो आप बस ये कह सकते हैं कि अल्लाह इस तरीके से आप नियत करें, अल्लाह मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से और मेरे महरूम वालिद और वालिदा की तरफ से इस कुर्बानी को कबूल फरमा। अलग से जानवर लाकर अब्बा की तरफ से कुर्बानी करे और अम्मी की तरफ से कुर्बानी करे, ये जायज नहीं है मेरे भाइयों। अब एक सवाल है कि मौलवी साहब कुर्बानी के लिए क्या दुआ करें? लोग परेशान रहते हैं, किताब लेकर बैठे रहते हैं, रखते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लीजिए, काफी है, और उसके आगे जितनी भी दुआएं मुस्तहब है, बेहतर है, पढ़े तो भी चलेगा, नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा। तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहली बैती पढ़कर आप जवां कर सकते हैं। अगर आपको जवां नहीं करना आता है तो आप मौलवी साहब से संपर्क कीजिए। लेकिन सोचते कि मौलवी साहब 200 रुपया ले लेगा, 200 रुपया ले लेगा। अरे मौलाना साहब की कमाई कहाँ होगी? अरे इन्हीं चीजों में मौलाना साहब की कमाई होगी ना। लेकिन आज मौलाना साहब जवा करते हैं, हमारे इमाम मस्जिद में 24 घंटा खटते हैं और साल में बकरा भी काटते हैं, तो 100-200 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। कैसे मुसलमान हो मेरे भाई? क्यों हम आज आलिमों को इतना फकीर और हकीर समझ रहे दुनिया के लोग? अरे आलिमों का मकाम आपने नहीं समझा मेरे भाई। तो हमें उलमा की कदर करनी चाहिए मेरे भाइयों। तो और कहते हैं कुर्बानी के गोश्त कर लिया, अब क्या करना चाहिए? कुर्बानी करने के बाद बाज़ इल्म कहते हैं कि 3 हिस्सा करना जरूरी है। देखिए 3 हिस्सा करना जरूरी नहीं है। बाज़ इल्म कहते हैं कि एक हिस्सा जो है गरीबों में दे दिया जाए, एक हिस्सा रिश्तेदारों में दे दिया जाए, एक हिस्सा खुद खाए। तो देखिए ये 3 हिस्सा करना जरूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया फकुलू मिनहा वअतिमुल बाइसल फकीर, कुर्बानी का गोश्त खाओ, गरीबों को खिलाओ। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खुद खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, स्टोर करो, जखीरा करो।
آپ اپنی سہولت کے حساب سے آپ اپنی قربانی کا گوشت جو ہے لوگوں کو پہنچائیے، اور یہی نہیں کہ صاحب گوشت جو ہے فریج کے اندر پیک کر کے رکھ لے اور 2 مہینہ 3 مہینہ تک کھاتے رہے. ایسا بھی نہیں کہ سب گوشت جا کے سمجھی کے یہاں دیا ہے، ایسا بھی نہیں کہ گوشت سسرال کے یہاں دیا ہے. یہ بیچارہ غریب فقیر یہاں بیچارہ ایک ٹائم کے لیے بھی کھانے کے لیے آفت ہے. میرے بھائیوں ہمیں اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. آج مسجد میں ہم لوگ جو ہے گوشت دیتے، جس کو تنکا اپنے لفظ میں کہتے ہیں، مسجد کے اندر 1 کلو 2 کلو گوشت دیتے. کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ یہی نا کہ غریب کے گھر میں پہنچ جائے. ارے بھائی ہمارے یہاں تو قربانی ہے ہی، ہمارے یہاں 10-12 کلو گوشت تو ہے ہی. اب وہ 2 کلو گوشت مسجد میں دیتے ہیں، اس پہ بھی دھیان لگتا رہتا ہے کہ کب جائے لے آئے وہ 2 کلو. آپ کیا فائدہ دینے کا قربانی؟ مت دیجیے. کیوں اتنے پریشان ہو کر آپ مسجد میں دینے کے لیے آئے؟ لے جائیے واپس، مت آئیے. میرے بھائیوں اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، اللہ کے یہاں آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اگر آپ ثواب کی نیت سے دینا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں دل کو صاف رکھیے، اور وہ جو گوشت مسجدوں میں دیتے ہیں میرے بھائیوں اس گوشت کو غریبوں تک، فقراء مساکین تک پہنچائیے. یہ نہ لگے ہم لوگ اس گوشت کو کہیے انشاءاللہ ہم نہیں لیں گے، جو قربانی کا گوشت ہم لوگ جس کے پاس ہے وہ قربانی کا گوشت نہیں لے. انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ. چلیے وقت بہت زیادہ ہو گیا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.